من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان. ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان. فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان. فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش بطائنها. متكئين على فرش بطائنها. بطائنها من استبرق. بطائنها من استبرق. وجنى الجنتين دان. وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس. إنس قبلهم ولا جان. إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كأنهن الياقوت والمرجان. كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومن دونهما جنتان. ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مدهامتان. مدهامتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان نضاختان. فيهما عينان نضاختان. نزاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما فاكهة والنخل والرمان. فيهما فاكهة ونخل والرمان. ونخل والرمان. ونخل والرمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن خيرات حسان. فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور مقصورات في الخيام. حور مقصورات في القيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لم يطمثهن
قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان وعبقري حسان وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. صدق الله. یہ آیتیں پارے 27 کی ہیں اور سورت کا نام ہے سورت الرحمن. قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں. ہر سورت کا نام الگ الگ ہے. اس سورت کا نام سورہ رحمان رکھا گیا. اللہ کے ناموں میں ایک بہت ہی برکت والا اور معروف و مشہور نام رحمان ہے. اس مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام رحمان رکھا، یعنی اپنی طرف منسوب کیا. رحمان کے معنی ہے مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا. قرآن پاک کی جتنی صورتیں ہیں اس میں اس کا مقام بڑا ہے. اس لیے خاص طور پر اس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے بار بار بندوں کو توجہ دلائی. ہر انسان کو سر کے بعد سے لے کر پیر کے ناخن تک یہ تو جسمانی نعمت ہے، یہ جسمانی ہے. اس کے علاوہ آفاقی نعمت دائیں بائیں آگے پیچھے، غذائی نعمت کھانے پینے کی چیزیں. تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں اور اس صورت میں اللہ نے بیان کیا. اس لیے اسے عروس القرآن بھی کہتے ہیں. عروس کے بعد دلہن کو بولتے ہیں. قرآن پاک کے 114 سورتوں میں اس سورت کو دلہن کے جیسا مقام ہے. گزشتہ اتوار میں جو تفسیر آئی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے مجرموں کے احوال بیان فرمایا. جو اللہ کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، تو پھر قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور کس طرح انہیں سزا دی جائے گی اور کیسے ان کو جہنم کے اندر بیڑیاں ڈال کے جکڑا جائے گا، یہ تفصیل بتائی. اور آج کی اس رکوع کے اندر اللہ نے اہل جنت کو کیا کیا نعمتیں دیں گے اس کا تذکرہ کیا. جنت میں جانے کے لیے پہلی شرط ایمان ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان کے بغیر نہیں جا سکتے. اور دوسری شرط ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی ماننا اور آپ کی ختم نبوت کو بھی تسلیم کرنا. نبی مانے تو کام نہیں چلتا. نبی ہے اور آخری نبی، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں. تو جو بندہ اللہ کی توحید کا اقرار کرے، نبی کی رسالت پر ایمان لائے اور اعتقاد رکھے، یقیناً وہ ضرور جنت میں جائے گا. لیکن حدیث میں ہے اگر گنہگار بندہ ہے ایمان کے ساتھ تو اپنے گناہ کی سزا ملنے کے بعد جائے گا، لیکن جائے گا ضرور. اور جو گناہوں سے بچا یا گناہ ہو گئے لیکن توبہ کر لے، گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتے ہیں بشر سے، لیکن گناہ ہو گئے تو فوراً توبہ کر لیں اور توبہ سے اللہ گناہ معاف کر دیا تو پھر اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کریں گے. دنیا کے اندر جو نعمتیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ
وہ فنا ہونے والی بھی ہے، ختم ہونے والی ہے، لیکن جنت کی جو نعمتیں ہیں نہ فنا ہے نہ ختم، ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ اب دیکھیے بہت سی نعمتیں اللہ رب العزت جو دینے والے ہیں اس کا ذکر فرمایا۔ پہلے جنتی جس کے لیے اللہ یہ نعمتیں دیے ہیں، آیت شروع فرمائی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ایمان والے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ ایک تو ہے ایمان، ایک ہے ڈرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر انسان کو میدان حشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اعمال کا حساب دینا ہے۔ اللہ کے وہ نیک بندے جو اس منظر کو یاد کر کے ڈرتے ہیں، میری کیا مجال کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں، میری کیا صورت ہے کہ میں اپنے رب کو چہرہ دھوتا ہوں، اور میرا کیا جو ہے ہمت ہے میری کہ میں اپنے پروردگار عالم کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ دن کیسا جو ہے ہیبت کا دن ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں ایسے ڈرنے والے جو جنتی ہیں، اہل ایمان ہیں، اللہ کہتے ہیں جنتان، ہم ان کو 2 باغ دیں گے۔ جنت عربی لفظ ہے، جنت کے معنی باغ، گھنا باغ، اس سے پہلے بتایا ہمیں۔ تو جنت ایک باغ کو بولتے ہیں، جنتان 2 باغ دیں گے۔ پھر آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ یہ لوگ کون ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں؟ مفسرین کے 2 قول ہیں۔ ایک قول تو وہ ہے کہ جو مقربین ہیں اور سابقین ہیں۔ سابقین میں صحابہ ہیں اور مقربین میں صحابہ کی جماعت میں شامل ہونے والے لوگ ہیں۔ یہ خاص ان کا مقام ہوتا ہے، اس لیے آپ صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں گے، حضرت ابو بکر واقعہ لکھا ہے اور حضرت عمر کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ اپنے رب سے کتنا ڈرتے تھے۔ ایک جملہ حضرت ابو بکر کی سیرت میں لکھا کہ کبھی کسی جانور کو دیکھتے جو کھیت میں چل رہا تو بڑی حسرت کے ساتھ کہتے اے وہ جانور تو کتنا خوش نصیب ہے، تو بڑا ہوا پلا اور جو ہے اپنا پیٹ بھر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ ابو بکر ہے کہ کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا وہ۔ اس طرح کے جملے حضرات صحابہ کی سیرت میں ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ سابقین اور مقربین۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے فرمایا ذواتا افنان، گھنے گھنے چھاؤں والے وہ باغ ہوں گے۔ ایک باغ ہوتا ہے جس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، چاروں طرف دھوب ہی دھوب نظر آتی ہے، اور ایک باغ وہ ہوتا ہے جو گھنا ہوتا ہے، چاروں طرف اوپر چھت ہی چھت دکھائی دیتا ہے، ہرا بھرا، نیچے دیکھے تو دھوپ دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ کہتے ہیں میں اہل مقرب کو جو جنت دینے والا ہوں وہ 2 جنتیں ذوات افنان، گھنے گھنے باغ ہوں گے۔ اللہ ایسا باغ دیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب وہ جنت کی پہلی صفت بیان فرمائی، 2 باغ جو دیں گے اس میں پہلی صفت تو یہ کہ گھنا ہوگا، وہ بالکل لگے ہوئے جھاڑ ہوں گے اور سایہ دراز ہوگا، دھوپ کا تصور نہیں ہوگا۔ پھر تیسری صفت بیان فرمائی فیہما عینان تجریان، ان 2 باغوں کے اندر 2 چشمے اللہ بہائیں گے۔ فیہما عینان، 2 چشمے بہنے والے جاری ہوں گے۔ چشموں کی صفت 2 ہے، اگلی آیتوں میں دوسرا چشمے کا ذکر آ رہا ہے۔ وہ چشمہ کون سا؟ ابلنے والا،
اور یہاں جو چشمہ ہے تجریان بہنے والا، ایک جگہ سے نکل کے پانی ایک جگہ نہیں رہتا، بہتے ہوئے پورے باغ کو سیراب کر دیتا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بہنے والا چشمہ ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور ایک چشمہ وہ ہے جو ابلنے والا ہے، وہ اپنی جگہ رہتا اور ابلتے رہتا۔ تو وہ ابلنے والے چشمے کا ذکر دوسری جنتیوں کی جماعت کے لیے اگلے آیتوں میں آ رہا ہے۔ یہاں دیکھیے پہلے فیہما عینان تجریان، دو چشمے دیں گے، ہر باغ کے اندر ایک چشمہ ہوگا اور وہ جاری ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سے نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ ہم لوگ گئے تھے بنگلہ دیش جماعت میں، تو وہاں جب بستیوں میں گئے تو گھروں کے پاس نل اور ڈرم پانی بھرنے کا نہیں ہے، وہ لوگ گھروں کے سامنے نہریں گزارتے ہیں۔ جس گھر کے سامنے نہر گزرتی ہے وہ اپنی ضرورت کا پانی لے لیتے ہیں، کپڑے دھونے، نہانے، برتن دھونے، پھر آپ کے گھر کے پاس آ گیا تو آپ استعمال کر لیتے ہیں۔ گویا وہاں پورے شہر کے اندر نہر گھومتی ہے اور پانی بہتا ہے، ایک جگہ بھی رکتا نہیں، بہنے والا پانی، بہنے والا۔ تو یہ تو دنیا کی حل کی مثال ہے۔ وہاں اللہ جنت میں جو چشمہ دیں گے اور وہاں جو باغ دیں گے وہ بھی بہنے والا ہوگا، جہاں بیٹھیں گے وہاں پانی آ جائے گا، جہاں چلیں گے وہاں آپ کے ساتھ پانی چلے گا۔ فیہما عینان تجریان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ پھر آگے دیکھیے فیہما من کل فاکہۃ زوجان، فیہما ان دونوں باغوں میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، ہر قسم کے پھل، جو ہمارے تصور میں ہے وہ بھی، جو ہمارے تصور میں نہیں ہے وہ بھی۔ اس لیے اللہ نے مختصر جملہ فرمایا من کل فاکہہ، ہر قسم کے پھل، اس لیے کہ بعض پھل وہ ہیں جو ہم دنیا میں نہیں دیکھے، جنت میں پتہ چلا، جو دنیا میں ہم کو نظر نہیں آئے وہاں بتائیں گے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا جنت میں کیا کیا ہے؟ فرمایا لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ نے جنت میں ایسی ایسی چیزیں رکھی ہیں جو دنیا کے اندر کوئی آنکھ نہیں دیکھی، اور کسی کی زبان میں اس کا چرچا نہیں آیا، اور کسی کے دل میں اس کا گمان بھی نہیں آیا۔ ایسے ہما قسم کے پھل وہاں اللہ اہل جنت کو دیں گے جو مقربین ہیں۔ من کل فاکہۃ زوجان، اور فرمایا ایک نہیں جوڑی جوڑی لگے ہوئے ہوں گے، ایک ایک نہیں جوڑی کی جوڑی، جیسے انگور کا خوشہ ہوتا ہے ویسے لگے ہوئے ہوں گے، گنتی سے نہیں دیں گے اللہ، بغیر گنتی کے بے حساب دیں گے۔ فیہا من کل فاکہۃ زوجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ جب یہ آیت سنے تو ہم کہنا پروردگار ہم کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، ہم کسی نعمت کا انکار۔ پھر آگے فرمائے کہ جنتی جب باغ میں داخل ہوگا اور جنت میں اعلیٰ درجے کی نہریں ہوں گی تو متکئین علی فرش بطائنھا من استبرق، وہ ٹیک لگائے بیٹھیں گے ایسے فرشوں پر، متقین مانے ٹیک لگا کے بیٹھیں گے، علی فرش ایسے فرش پر، بطائنھا من استبرق، اور اس کا اندر کا جو کپڑا ہوگا وہ باریک ریشم کا ہوگا۔ اللہ یہ بھی بتا رہے، ہم تو یہاں ریشم دیکھنے کو نہیں مل رہا، لیکن اللہ وہاں بستر بنا کے دیں گے ریشم کا، من استبرق، اور اس ریشم کا نیچے کا جو استر ہوگا وہ باریک ریشم کا ہوگا، تو پھر اوپر والا ریشم کتنا قیمتی ہوگا۔ یہ سب نعمتیں جنت میں ہیں۔ متقین ٹیک لگا کے بیٹھیں گے، علی فرش بطائنھا من استبرق وجنى الجنتین دان، اور دو دو جنتیں ان کے ساتھ ملی ہوئی گھنی لگی ہوئی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ ایک جنت یہاں ہے ایک جنت 10 کلومیٹر پر ہے، نہیں، سب قریب قریب ملے ہوئے بیٹھے، یہاں چاہے یہاں بیٹھو چاہے وہ بیٹھو، وہ بھی آپ ہی کی جنت، یہ بھی آپ ہی کی جنت ہے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاتے ہو۔ اور سنیے
فیہن قاصرات الطرف، اس جنت میں اللہ نے حوروں کو بنایا، حور خوبصورت جنت کی بیویاں کیسی ہیں؟ فرمایا وہ اپنی نظریں نیچے کی ہوئی، جو حیا والی شرم والی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اپنی نظریں نیچے رکھتی ہیں، جو بے شرم ہوتی ہیں ان کی نگاہیں اوپر اوپر اڑتی ہیں۔ اللہ نے اہل جنت کے لیے جو جنت میں حور بنائے، فرمایا فیہن، اس جنت میں قاصرات الطرف، ان کی آنکھیں چھپی ہوئی ہیں، وہ اپنی نگاہوں سے کسی کو نہیں دیکھتے۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس، وہ ایسی پاکیزہ حوریں ہیں کہ ان کو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، بقیہ باتیں تو دور کی باتیں ہاتھ تک نہیں لگائے، ایسی اللہ نے تمہارے واسطے بنا کے رکھ دی اہل جنت کے لیے۔ لم یطمثہن انس قبلہم، تم سے پہلے، اب تم کو اللہ دے دیے تو تم ہاتھ بھی لگائیں گے اسے، لیکن تم سے پہلے جو جنت میں اللہ نے اس کو بنایا تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ انس قبلہم ولا جان، نہ کسی انسان نے اسے چھویا اور نہ کسی جن نے اسے چھیا۔ جنات بھی تو مخلوقات میں سے ہے، نہ جنات کا اس پر کوئی تسلط ہوا نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا، یہ تو اپنی نظریں نیچی کی بھی اپنے مقدر کے جنتی کا انتظار کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ سنا تھا میں ہمارے دعوت کے بزرگوں سے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوگا تو اپنے محل میں، تو وہ اندر جب داخل ہونے کے بعد اس کی حور خوبصورت ہو، اس کی خوبصورتی کا تصور ہم یہ کر بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس حور کی ادنا سے اوڑھنی زمین کی طرف کر دیے تو پوری دنیا اندھیرا ہو جائے، روشن ہو جائے، پوری دنیا اس کی نور سے روشن ہو جائے، اور کھارے سمندر میں چھوڑ دے تو بیٹا ہو جائے، تو پھر وہ کیسی ہوگی؟ اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوگا تو حور کو دیکھے گا، حور کو دیکھے گا تو خوب سے خوب تر ہے لیکن آنکھوں سے اندھی ہے۔ کیا ہے؟ آنکھوں سے اندھی، خوبصورت لیکن آنکھ بند ہے۔ یہ سوچے گا کہ اللہ یہ کیا شان ہے آپ کی، ہر طرح کی خوبصورتی آپ نے دی لیکن آنکھوں کی بینائی دے دو بھی کتنا اچھا تھا، دل کے طرف خیال آیا ہوتا نہیں ہوتا، ساری چیزیں خوبصورت، دیکھنے میں خوبصورت لیکن آنکھیں بند ہے، اس کی اندھی ہے۔ اس جنتی کے دل میں خیال آیا تو فرشتے اللہ کی طرف سے جواب دیں گے تم دیکھ کے کیا ہو، آگے بڑھو، اور اس کے آنکھ کے اوپر تم اپنا شہادت کی انگلی لگاؤ، اس کی آنکھ پر اپنی شہادت کی انگلی لگاؤ۔ جب جنتی آگے بڑھ کر اس کی آنکھ کے اوپر اپنی انگلی پھیرے گا تو اس کی آنکھ کی روشنی اور پھر خوبصورتی اور آنکھ چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔ جنتی پوچھے گا کہ پروردگار یہ پہلے بھی تو ہو سکتا تھا، پہلے بھی تو ہو سکتا تھا، آپ اس کو پہلے بند رکھے اس کے بعد پھر مجھے جو آپ نے حکم دیا، تو اللہ جواب دیں گے کہ اے جنتی یہ تمہاری مقدر کی حور ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی نظر پڑے تو تمہارے اوپر پہلی نظر پڑے، سبحان اللہ، پہلی نظر پڑے تو تمہارے اوپر پڑے، اس لیے ہم نے پیاگ کر دیا۔ جب آگے اس کے پاس اب تم انگلی کو لگاؤ تو اس کی مقدر کا شوہر اس کے سامنے ہوگا۔ تو یہاں بھی اللہ نے تھوڑا اشارہ فرمایا، فیہن، اس جنت میں قاصرات الطرف، جھکی ہوئی حوریں ہوں گی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ کسی انسان نے ان کو چھویا اور نہ کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ؟
پھر تھوڑا سا اور کھولتے ہیں اللہ جنتی کے اس حور کا تذکرہ. فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان. جب تم نظر ڈالیں گے حور پر تو دنیا کی کسی مخلوق سے تشبیہ نہیں دے سکتے اسے. وہ ایسے چمکدار اور خوبصورت ہے جیسے یاقوت اور مرجان ہے. دنیا کے اندر سب سے قیمتی اگر کوئی پتھر اور خوبصورت ہے تو وہ یاقوت ہے. سب سے خوبصورت اگر کوئی چیز ہے تو مرجان ہے. اللہ نے اس سے تشبیہ دی ہم کو سمجھانے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت جو دیں گے اس سے بھی زیادہ خوبصورت دیں گے. کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. کیسا کھول کے بیان کر رہا ہے. آگے دیکھیے هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا بدلہ ہے نیکی کرنے والے کا الا الاحسان. اس کا بدلہ تو نیکی ہے. نیکی کرنے والے کا بدلہ کیا ہے؟ نیکی ہے. اللہ یہ تمام چیزیں ذکر کر کے بندے کو تھوڑی تسلی بھی دے رہے. یہ دے رہا ہوں تو تمہارا بھی اس میں دخل ہے کہ تم بھی کچھ نیک کام کرے نا. تم مستحق تو نہیں تھے لیکن تمہاری نیکی اس قابل ہو گئی کہ میں نے تم پر احسان کیا. حل جزا مانے بدلہ ہے احسان کا الا الاحسان. احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے اور نیکی کا بدلہ نیکی ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. ومن دونہما جنتان. اور ان دونوں باغوں کے علاوہ اور دو باغ ہیں. ومن دونہما جنتان. ان دو باغوں کے علاوہ اور دو باغ ہیں. مفسرین نے لکھا ہے جو ذکر اب تک آیا ہے وہ مقربین کا ہے اور سابقین کا ہے. جو اللہ کے مقرب بندے ان لوگوں کے لیے ایسی جنت ہے. اور یہاں سے جو ذکر آ رہا وہ عام مومنین کی جنت ہے. عام مومنین جو کلمہ پڑھنے والے، توحید پر قائم رہنے والے، دین پہ چلنے والے، دین کا کام کرنے والے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے، یہ لوگوں کی جنت ہے. اللہ کہہ رہے ومن دونہما جنتان. اس کے علاوہ بھی اور دو جنت ہم بنا کے رکھے ہیں. دو جنت یہ عام اہل ایمان کو ملے گی. فبأی آلاء ربکما تکذبان. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. مدہامتان. وہ جنت ڈھکی ہوئی ہوگی، چھپی ہوئی ہوگی. سورج کا سایہ نیچے نہیں پڑے گا، دھوپ نہیں آئے گی. مدہامتان ڈھکی ہوئی ہے. ایسی جنت عام اہل جنت کو اللہ دیں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. فیہما عینان. اس جنت کے اندر بھی دو چشمے ہیں. جیسا پہلے کی جنت میں دو چشمے تھے، یہاں بھی دو چشمے. یہ جنت میں بھی ایک چشمہ، وہ جنت میں بھی ایک چشمہ. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ عینانی نضاختان. یہ چشمے کا پانی اپنی جگہ ابل رہا ہوگا، بہے گا نہیں، ابل رہا ہوگا. یا عام اہل ایمان کو جنت دیں گے وہ ایسی جنت ہوگی کہ اس میں چشمہ ہوگا، چشمے کا پانی ابل رہا ہوگا. فبأی آلاء ربکما تکذبان. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. فیہما فاکہۃ والنخل والرمان. وہاں ایک لفظ استعمال کریں. فیہما من کل فاکہہ. ہر قسم کا میوہ وہ دیں گے وہ قریبی لوگوں کو، سابقوں کو. یہاں اللہ نے کچھ نعمت کا ذکر فرمایا. فیہما ان دونوں باغوں میں فاکہہ پھل ہوں گے، ونخل کھجور ہوں گے، والرمان انار ہوں گے. یہ جنت کا میوہ ہے، کھجور اور انار. فاکہہ مانے اس میں مختلف قسم کے میوے. تو اللہ نے اس میں تو تفصیل بتائی. عام جو جنتوں کو جنت ملے گی اس میں میوے بھی رہیں گے اور کھجور بھی رہیں گے، انار بھی رہیں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. فیہن خیرات حسان.
اس کے اندر فیہن ان جنتوں میں خیرات یعنی نیک اور راحت کی چیزیں موجود ہوں گی، خیرات الحسان، جو آدمی کے تصور میں نہیں آ سکتا اللہ وہاں دیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ حور مقصورات فی الخیام، وہاں جو حور تھی وہ تو جو ہے جنت میں تھی۔ ان عام اہل جنت کو جو حور کا ذکر ہے، فرمایا حور مقصورات، وہ حور خیمے کے اندر چھپی ہوئی ہوگی، خیمے بنائے جانا اہل جنت کے اندر، تو اس کے اندر ان لوگوں کو بٹھا کے رکھیں گے۔ عام اہل جنت کو جنت میں داخلے کے وقت میں جہاں بہت سی نعمتیں دیں گے، وہاں ان حوروں کو بھی ان کے حوالے کریں گے، یہ لے جاؤ آپ کی جنت کی حور ہے۔ حور مقصورات فی الخیام، خیمے لگے ہوئے اس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ ان کی صفت بھی بیان فرمائی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ حور جو جنت میں عام جنتیوں کو ملے گی ایسی پاکیزہ ہوں گی، اسے کسی انسان نے اس سے پہلے اور کسی جن نے نہیں چھیا، بالکل اللہ بنا کے رہتی ہے اہل جنت کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے، رفرف مانے رفرف خضر، سبز رنگ کے تکیوں پر یا سبز رنگ کے گدوں پر ٹیک لگا کے بیٹھیں گے، جو سمجھو اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے مسیریوں پر بیٹھے ہیں، گدے بھی لگے ہوئے ہیں، توشک بھی بچھی ہوئی ہے، اور جو ہے اس کے اوپر ریشم کا چادر بھی پڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ کہے متکئین علی رفرف خضر، سبز رنگ کے رفرف ہیں، تخت بولیے مسیری بولیے، وعبقری حسان، اور ابقر ایک خوبصورت، اس کے اوپر جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ دوسری آیتوں میں وعبقری حسان، یہ اللہ کا انعام ہے ان پر۔ اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ تبارک اسم ربک، بڑی بابرکت ہے تمہارا رب، ذی الجلال والاکرام، جو عظمت والا بھی ہے اور جلال والا بھی ہے، کہ نافرمانوں کے لیے اللہ کا جلال ہے اور اہل جنت ایمان والوں کے لیے اللہ کا اکرام ہے۔ اللہ نے اس صورت میں ختم فرمایا، اس آیت پر جنتیوں کو بھی ذکر فرمایا، پہلے دوزخیوں کا ذکر کیا، اور اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ تمہارا رب تو بہت ہی بلند و بالا ہے اور جو ہے بہت زیادہ جلال والا بھی ہے، بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما أعطیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين
اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم شتت شملهم اللهم شتت شملهم اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنذر بهم بأسك الذي لا تردوه عن القوم المجرمين اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما ایمان کی کمال عطا فرما اے اللہ ایمانی زندگی نصیب فرما اے اللہ تیری ذات کا یقین اور تیرے محبوب نبی کی رسالت اور ختم نبوت کا ایمان نصیب فرما اے اللہ جو دین آپ نے اپنے محبوب نبی کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا اللہ اس دین میں کامیابی کا یقین عطا فرما کر اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ آج کے مبارک دن اے اللہ محرم کی 10ویں تاریخ ہے اے اللہ عاشورے کا دن ہے اللہ یہ دن آپ کے پاس بہت متبرک ہے بہت مبارک ہے اللہ جب سے دنیا آباد ہوئی ہے اس میں حق اور باطل کا مقابلہ ہمیشہ چلتا رہا ہے اے اللہ پچھلے زمانے میں بھی کئی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے اے اللہ حق کا مقابلہ باطل سے ہوتا رہا آپ نے اپنے فیصلے سے حق و غلبہ عطا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یونس علیہ السلام کو حضرت ایوب علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کو اے اللہ کتنے بندے وہ ہیں جو تیرے پاس ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرتے اور مانگتے تھے تو نے ان کی دعائیں قبول فرما دی اپنی مدد کا نصرت کا اعلان فرما کر تا قیامت اللہ کافروں کی نافرمانوں کی باطل پر چلنے والے لوگوں کی اے اللہ رسوائی کا اعلان فرمایا اللہ آج کا وہ دن یہ بھی ہمارے لیے محرم کی 10ویں تاریخ ہے قرآن پاک ہم نے بڑا تفسیر آپ نے سنی اللہ کیسے کیسے پیار سے محبت سے آپ نے ہمیں سمجھایا بتایا اے اللہ ہماری غفلت ہے ہم قرآن کو نہیں سمجھ رہے قرآن کو ہم نہیں پڑھ رہے اللہ آج کا دن تو عاشورے کا دن ہے جیسے آپ نے پچھلے نبیوں کے ساتھ مدد کا معاملہ فرمایا اے اللہ اس وقت بھی امت محمدیہ بہت سے مسائل سے بہت سی تکلیفوں سے بہت سی آزمائشوں سے دوچار ہے اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان بہت زیادہ پستہ حالت میں ہے پریشانی میں ہے مصیبت میں ہے تکلیف میں ہے اللہ کوئی برہم کرنے والا اے اللہ کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے اوپر آواز اٹھانے والا کوئی بھی نہیں اے اللہ اتنی بڑی حکومتیں ہیں دنیا میں اتنے بادشاہ اور دنیا میں اتنے حاکم ہیں لیکن اللہ واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ غلط ہے یہ ظلم ہے لیکن اللہ بولنے کی ہمت نہیں ہے سب دیکھ رہے ہیں اللہ مسلمان اللہ غریب ہیں اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں اللہ تیرا نام لینے والے ہیں اے اللہ ہمارے سامنے مہینوں سے برسوں سے اے اللہ ایک علاقہ اللہ فلسطین کا غصہ تھا اے اللہ برسہ برس سے روزانہ ان کے گھروں سے لاشیں اور جنازے اٹھ رہے ہیں اے اللہ جوان بھی بوڑھے بھی بچے بھی عورتیں بھی اللہ بوڑھی مائیں بھی اللہ بوڑھی ماؤں کے سامنے جوان بیٹے کا جنازہ جوان بیوی کے سامنے اللہ شوہر کا جنازہ اللہ معصوم بچوں کا جنازہ اللہ اس سب کے باوجود اللہ تیری رحمت اور تیری مدد کے اللہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں اے اللہ اپنی مدد کا معاملہ فرما اپنی نصرت کا معاملہ فرما اے اللہ اپنی ہدایت کا معاملہ فرما اے اللہ ہر آن ہر وقت ادھر حالات کے باوجود اے اللہ اس ملک کے لوگ اللہ اپنے دل سے تیری توحید کی شہادت دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد حق ہے اللہ کی مدد حق ہے تو ضرور مدد کرنے والا ہے اے اللہ اپنی فضل و کرم سے اللہ رحم کا معاملہ فرما دے
مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ چاروں طرف مسلمانوں پر اے اللہ ظلم کرنے، ستائے جانے، ان کو ملک سے بے در کرنے ہر طرح کی کوششیں اور ہر طرح کے پلان بنائے جا رہے ہیں۔ کبھی ہمارے مدارس پر، کبھی ہمارے مساجد پر، کبھی ہمارے علماء پر، کبھی جماعت پر، اللہ پتہ نہیں کیا کیا ان کے ذہن میں ہے۔ مسلمانوں کو اللہ اس ملک سے اور دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں، لیکن اے اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے جب تک زمین پر ایمان والا باقی رہے گا اللہ دنیا باقی رہے گی، مسلمان باقی رہیں گے۔ اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما، مدد فرما۔ اللہ عاشوری کے اس دن میں روزے کی حالت میں قرآن پاک کی تفسیر کے بعد اللہ ہم سب تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے۔ اللہ تو بہت رحمت کرنے والا ہے، تو بہت کرم کرنے والا ہے۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سنی، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا سنی، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا سنی۔ اللہ تمام نیک بندوں کے برکت سے ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ ہماری دعا کو قبول کرتے ہوئے ہماری بیماریوں کو دور فرمائے۔ اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرمائے۔ اللہ ہماری زندگی میں، علم میں، دین میں، ایمان میں، اعمال میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اے اللہ قرآن کا نور عطا فرمائے۔ اے اللہ قرآن کی ہدایت عطا فرمائے، قرآن کا پیغام عطا فرمائے۔ اے اللہ امت مسلمہ جو اس وقت ان حالات میں اللہ پریشان ہیں، اللہ سب کی مدد فرما، سب کی مدد فرما، سب کی مدد فرما۔ خاص طور پر ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما، مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے تفسیر کے حلقے کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کے ذریعے سے ہمارا ایمان تازہ کر دیجیے، آخرت میں ملنے والی ان نعمتوں کا استعداد نصیب فرمائیے۔ اے اللہ غلط زندگی سے توبہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو، اللہ ہمارے خاندانوں کو، اور اللہ ہمارے شہر والوں کو، اللہ پوری امت محمدیہ کی اللہ بھرپور حفاظت فرمائیے، مدد فرمائیے۔ اے اللہ نورانی ماحول بنا دیجیے، اسلام کا ماحول بنا دیجیے، جیسے مدینے کا ماحول ہے۔ اے اللہ مدینے کا ماحول حضور کے زمانے میں تھا، اللہ گھر گھر دین اور نماز اور قرآن زندہ کر دیجیے۔ اے اللہ آج ساری دنیا میں عاشورے کے موقع پر اللہ سب تیرے بندے امیدوں کے ساتھ تیری طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے نظر لگائے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کب تیری مدد آئے گی، کب تیری مدد آئے گی؟ اللہ تیری مدد حق ہے۔ قرآن میں آپ نے فرمایا وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے اللہ آپ اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں ہے، آپ تو جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے غلطیوں کو مت دیکھیے، ہمارے گناہ کو معاف کر دیجیے، اپنے رحمت کا، اپنے کرم کا، اپنے نصرت کا فیصلہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ اہل و عیال کو ہدایت عطا فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، صحت و برکت عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بندے تیرے گھر پر جا کر اللہ اپنے وطن ہمارے درمیان پر پہنچے ہیں، اے اللہ ان کے حج کو بھی قبول فرما۔ اللہ تمام حاجوں کے حج کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی اور ساری امت کو اللہ حج کی سعادت عطا فرما کر اے اللہ نبی کے روضے کی حاضری عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواستیاں متوقع ہے اپنے فضل و کرم سے ان سب کے حق میں دعائیں قبول کر لیجیے۔ ہماری تمام دعاؤں کو میں اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی اس میں ہمارا اور ساری امت کا حصہ نصیب فرما۔ جس نے شروع سے بنا مانگی ہے اس سے ہماری ساری امت کی حفاظت فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو میں اپنے فضل و کرم سے قرآن پاک کی برکت سے قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا یونسی کا اہتمام کے لیے جن کی دفعہ پڑھے پھر اللہ سے دعا مانگے۔